کریم کربلا کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ. جشن پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے مل کر باجمات بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. کریم کربلا کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات صلی علی محمد. کافی مومنین اکرام تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے. بلند آواز سے صلوات صلی علی. معصوم فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی راہ میں خرچ نہ کرے. مولا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کے برداشت نہ کر سکے. اور مولا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو ہم پر کھلے دل سے درود نہیں پڑھتا. باجمات صلوات ماشاءاللہ محمد اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، نور کی برسات کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور میں آغاز جشن میں ہی اس بات سے اپنی نوکری کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی کے گھر میں خوشی ہو، گھر والا جسے بلائے وہی آتا ہے. توجہ ہے آپ سب؟ جس کے گھر میں خوشی ہو، گھر والا جسے بلائے گا وہی آئے گا. بعض آپ کے دوست آپ کو ملے، فلاں کی شادی پہ نظر نہیں آیا، وہ کہتا مجھے بلایا ہی نہیں تھا. پتہ چلا گھر والے جسے بلائیں خوشی میں وہی آتا ہے. شعبان کی عزت و عظمت کا جملہ سن کے خوش ہو جانا. آج آپ آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو.
آپ آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو۔ اور اکثر منبر آل محمد پہ کہا جاتا ہے کہ جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ لیکن میں بڑے پیار و محبت سے کہنا چاہتا ہوں، پہلے سنا جائے گا تو پھر منایا جائے گا نا۔ توجہ ہے مومنین بھائی، اس کی ایکو تھوڑی سی کم کرو۔ سنا جائے گا تو پھر منایا جائے گا۔ مومنین اکرام، 3 شعبان کی مقدس سحر کو کون بادشاہ اس دنیا میں تشریف لے کر آیا کہ جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ کون حسین بادشاہ؟ کس شہنشاہ کے ذکر میں آئے ہو؟ کس کی خوشی میں یہاں پہ جمع ہوئے ہو؟ مومنین اکرام، جو اپنے ایک سجدے سے مسجود کو بچا لے، اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ بسم اللہ۔ رسول جیسے صادق کی زبان چوسنے والا، جی، رسول جیسے ساگر کی صادق کی زبان چوسنے والا، ابن العمران، تعلیق اللسان، فصیح البیان، وارث القرآن، کل ایمان، جس کا نام آسمان پر شمساخیل، زمین پر جمجائل، نزدیک لوح کا نور، نزدیک قلم کا منصور، نزدیک منبر کے میل، صحب صحب میں خربیل، جی ہے۔ زبان شریانی میں شروحیر، انجیل فرنگیہ میں رمنا، کتاب من جانب اللہ میں اللہ، واہ، روسیہ میں بچ، ارے کیا کہنے۔ جی ہے۔ شبوں کا مبیلہ، تورات میں ایلیا، زبور میں ذریعہ، انجیل میں بریہ، قرآن میں صادق المومنین، واہ، علماء مصدر لنا، جی ہے۔ مالک کل ابن اللہ، دو علم کا رہنما، محبوں کا پیشہ، مشکل والوں کا مشکل کشا، نصیریوں کا خدا، علی مرتضی، نعرہ ہاتھ اٹھا کے سارے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ سانس کی ڈوری تو ٹوٹ سکتی ہے، پیر علی کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ مومنین اکرام، گھر میں بیٹھ کے مولا کا ذکر سننا اور ہوتا ہے، بارگاہ میں سننا اور ہوتا ہے، اور بازار چوراہے میں بیٹھ کے ذکر آل محمد سننا اور ہوتا ہے۔ لہٰذا مولا کے ذکر میں بازار میں بیٹھ کے زیادہ بولنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم ماننے والے کن کے ہیں۔ توجہ مومنین اکرام، کون حسین بادشاہ؟ کس حسین بادشاہ کی خوشی میں سارے جمع ہوئے ہو، جس کے داہنے ہاتھ کی انگلی لوہے محفوظ پر قلم بن کر چلے، اس کاتب تقدیر کو حسین کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ جس کے داہنے ہاتھ کی انگلی لوہے محفوظ پر قلم بن کر چلے، اس کاتب تقدیر کو حسین کہتے ہیں۔ رسول صاحب معراج، نماز مومن کی معراج، نماز کی معراج ہے سجدہ۔ پھر سننا، رسول صاحب معراج، نماز مومن کی معراج، نماز کی معراج ہے سجدہ۔ جو تینوں معراجوں کو جھکا کر، پشت رسالت کو منبر بنا کر صحابہ کو اپنے فضائل سنائے، اس خطیب اعظم کو حسین کہتے ہیں۔ اس خطیب اعظم کو بولو سارے حسین کہتے ہیں۔ کون حسین ابن علی؟ اس نصیب کو نصیب نہ ہو جس نصیب کو حسین نصیب نہ ہو۔ شاباش، آپ جیو انشاءاللہ۔ یہ ابھی سارے بولیں گے، میں کہہ رہا ہوں شاہ جی، اس نصیب کو نصیب نہ ہو جس نصیب کو حسین نصیب نہ ہو۔ کون حسین ابن علی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کون حسین بادشاہ؟ کس بادشاہ کے ذکر میں آئے ہو؟ 3 شعبان کو حسین ابن علی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ 10 محرم کو حسین ابن علی اس دنیا سے بظاہر چلے گئے۔ جب اس دنیا میں آئے، آتے ہی ایک مجرم کو معافی دلوائی،
آپ جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے. جب اس دنیا میں آئے آتے ہی ایک مجرم کو معافی دلوائی، اور جب 10 محرم کو اس دنیا سے جانے لگے جاتے ہوئے بھی ایک مجرم کو معافی دلوائی. جو چپ کر کے بیٹھے ہو، میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ عزت حسین بادشاہ کا جملہ بڑے پیار و محبت سے یوں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. آتے ہی اس دنیا میں جس مجرم کو معافی دلوائی تھی وہ مجرم فرش کا رہنے والا نہیں تھا، وہ عرش کا رہنے والا تھا. نام اس کا فطرس تھا. اس کے بال اور پر اللہ نے جلا دیے تھے. مم مثلی کا اس نے دعویٰ کیا تھا. اگر میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بڑے آرام سے پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا آصف رضا تو اپنی نوکری ادا کر. یہ سن کے اپنی نوکری ادا کریں گے. 3 شعبان کی مقدس سحر کو بطول کی حویلی میں جیسے ہی حسین نامی قرآن اترا، اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل جی رب جلیل، کہا فرشتوں کی صفوں کو ساتھ لے جا، ملائکہ کو ساتھ لے جا، اور دہلیز سیدہ پہ جا، اپنی طرف سے غلامی کر، میری طرف سے سلامی کر. آپ بولے ہیں، آپ بولے ہیں. شاباش. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نہیں، اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر جلالی نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، پھر بولو حیدری. اب بولے بسم اللہ. دہلیز سیدہ پہ جاؤ. کتنے بڑے نے بڑے پیار و محبت سے دہلیز سیدہ پہ جاؤ، اپنی طرف سے غلامی کرو، میری طرف سے بولو شادی سلامی کرو. انشاءاللہ بادشاہی کے صدقے میں آخری موالی تک جو جہاں پہ کھڑا ہے بے شک کھڑے وہیں پہ رہنا، لیکن بڑے پیار و محبت سے یہ جملہ سننا. یہ فطرس کو اللہ نے سزا کیوں دی؟ اس نے اپنی بزم میں کھڑے ہو کے کہا تھا، مم مثلی، مجھ جیسا کون، مم مثلی، مجھ جیسا کون. لاہور والوں، اس نے اپنی بزم میں بیٹھ کے جیسے ہی یہ دعویٰ کیا مم مثلی، مجھ جیسا کون، اس متکبر کو غرور آیا. اس متکبر کو غرور آ کے اس نے کہا اچھا متکبر ہونا تو میں نے آل محمد کا شیوا رکھا ہے. یہ آل محمد کو ہی زیبہ دیتا ہے متکبر ہونا، اور تو اپنی بزم میں یہ دعویٰ کر رہا ہے مم مثلی، مجھ جیسا کون، مجھ جیسا کون. اللہ نے اس کے بال اور پروں کو جلا دیا، بحر ظلمات میں پھینک دیا. میں کریم حسین کی کریمی کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. تجمل بھائی، میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ بادشاہ حسین کی عزت و عظمت کا تعارف کروا رہا ہوں، ماحول سے بے نیاز ہوتے ہوئے. چاہے چپ کر کے بیٹھے ہو، چاہے بول پڑنا، یہ آپ کی اپنی محبت اور مودت کا اظہار ہوگا. جیسے ہی مم مثلی کا اس نے دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو بحر ظلمات میں پھینک دیا. بحر ظلمات میں پڑا ہوا تھا. 17 ربیع الاول کو تیرا اور میرا نبی محمد مصطفیٰ والی و بختہ سلارہ کائنات مجسمہ عبادات پیغمبر ارض و سما خواجہ بدر الحنین جد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر و نذیر شافی روز جزا غم خارد محشر وحدانیت کی پہچان مزمل نبی طٰہٰ نبی مدثر نبی یاسین نبی حسین کی کریمی سننا. 17 ربیع الاول کو نبیوں کا سلطان اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. یہ بحر ظلمات میں پڑا ہوا تھا. یہ معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا، معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. 13 رجب کو کعبے کے صدف میں یہ گہرے امامت آیا، جس کو محمد نے کہا یہ عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، راس اللہ ہے، جنب اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ولی اللہ ہے، حجت اللہ ہے، بقیت اللہ ہے، اذن اللہ ہے، سر اللہ ہے، باب اللہ ہے، قدرت اللہ ہے، ارادت اللہ ہے، مشیت. بولو تو صحیح نا. 13 رجب کو کعبے کے صدف میں علی آئے. یہ فطرس معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. 20
جمادی و ثانی کو راضیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ بطول عذرا صدیقۃ الکبریٰ تقیہ نفیسہ مرضیہ نفیسہ عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین ام الزبدین ام ابیہا ام الائمہ ام بولو تو صحیح نا جناب سیدہ تشریف لے کر آئی فطرس معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا 15 رمضان المبارک کو تفسیر کوثر بن کے تیرا اور میرا مولا حسن بادشاہ اس دنیا میں آئے یہ فطرس معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن جیسے ہی 3 شعبان کی مقدس سحر کو بطول کی حویلی میں رحل فاطمہ پہ یہ ناطق قرآن اترا ناطق قرآن کا اترنا تھا اللہ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل سے کہا جبرائیل لاکھ انبیاء کی صفوں کو ساتھ لے جاؤ اور ایک دن نہیں 40 روز تک حسین کو جا کے سلام کرنا محمد کو مبارکباد دینا محمد مصطفیٰ کو مبارکباد دینا شاہ جی یہ کیسے چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں کھاتے بھی حسین کا ہو رزق بھی حسین کا کھاتے ہو حسینی بھی کہلواتے ہو اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا جیسے ہی یوں جبرائیل ملائکہ کی صفوں کو ساتھ لے کے بحر ظلمات کے قریب سے گزرا یوں جیسے ہی فطرس نے دیکھ کے کہا جبرائیل یہ کہاں جا رہے ہو اتنے ملائکہ کو ساتھ لے کے یہ کہاں جا رہے ہو کہا سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے تلاوت کے لیے جا رہا ہو سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے جو جہاں جہاں بیٹھا ہے جو جہاں جہاں کھڑا ہے میں خود سانس نہیں لے رہا ابھی 15 روز پہلے بادشاہ حسین کی دہلیز کو چوم کے پاکستان کی سرزمین پہ واپس آیا ہوں میں اس کی کریمی کا اثر دکھانے لگا ہوں تو اپنے ناز اور فخر کے ساتھ بے شک جس رنگ میں سن رہا ہے ویسے سنتا رہے کہا سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے میں تلاوت کے لیے جا رہا ہوں کہا مجھے بھی ساتھ لے جا مجھے بھی ساتھ لے جا مجھے بھی ساتھ لے جا اللہ نے جیسے ہی جبرائیل کو دیکھا جبرائیل تو جانتا تھا نا کہ آنے والا کون ہے آنے والا کون ہے فطرس کو ساتھ لیا محمد کے دروازے پہ آئے محمد مصطفیٰ کو سلام کیا ہر ملائکہ یوں صف بنا کے کھڑا ہو گیا آنے والا حسین ہے نبی کھڑے ہیں اولیاء کھڑے ہیں اوصیاء کھڑے ہیں آنے والا حسین ہے آنے والا حسین ہے یوں نبی کبھی آدم سلام کر رہا ہے کبھی نوح سلام کر رہا ہے کبھی یوسف دیکھ رہا ہے کہ جس کے صدقے میں مجھے حسن ملا ہے وہ آ چکا ہاتھ اٹھا کے بول رہا جس کے صدقے میں مجھے حسن کی خیرات ملی ہے وہ تو آ چکا ہے انبیاء کی صفے ہر نبی کھڑا ہے یوں فطرس دور کھڑا تھا محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے دیکھا اور مسکرا کے کہا تو پریشان کیوں ہے کیوں پریشان ہے تیرا طبیب اعظم آ چکا ہے اور کہا میرا حسین سو رہا ہے حسین کے ساتھ نہیں اس کے جولے کے ساتھ حسین کے ساتھ نہیں اس کے جولے کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھے گے یہی پڑھتا رہوں گا ہاتھ اٹھ جائیں گے میں بات آگے بڑھا لوں گا حسین کے ساتھ نہیں حسین ہے سویا ہوا اس کے جولے کے ساتھ بدن مس کر پر مس کر تجھے بالوں پر مل جائیں گے جیسے ہی خرم دباج فطرس نامی فرشتہ حسین کے جولے سے پر مس کیے بالوں پر ملے حسین کو سلام کیا حسین کو سجدہ کیا پرواز کرتا ہوا اڑا بزم میں پہنچا بزم والوں نے دیکھا اسے شفا مل گئی ہے آ کے قریب آ کے پوچھ نہیں چاہا تھا شفا کہاں سے ملی مسکرا کے کہتا ہے مم مثلی مجھ جیسا کو ہاتھ اٹھا کے بولو حسینیت پر عظمت محمد والے محمد صلوات محمد مالک مم مثلی سبحان اللہ عجب دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں عجب ذرا ہاتھ کھولو ذرا سارے بسم اللہ تیری محفل
جو پیچھے کھڑے ہو اینج نہ کھلو، وہ ذرا اینج کھلو. اٹینشن، لگتی ہے زبان میری. بسم اللہ. شبیر کا دشمن جو کبھی تخت نشین تھے. اچھا، شبیر کا دشمن جو کبھی جو کبھی تخت نشین تھے، آج پسے وہم و گما تک نہیں ملتے. زندہ ہیں تو نانک کے فضیلوں میں مقید، جیو. مر جائے تو قبروں کے نشان نہیں ملتے. نعرہ ہاتھ اٹھا کے سارے بولو حیدری مم مثلی، مجھ جیسا کون. حسین کے ماننے والے اتنے چپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہوئے؟ چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آؤ. آج جو حسین کی آنے کی خوشی پہ مسکرائے گا، عین ممکن ہے جب میدان محشر میں اعمال تولے جائیں تو یہ مسکراتا ہوا لمحہ باری نظر آئے. ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ قبیلہ، برادری، خاندان پیچھے ہٹا. فطروس 6000 سال سے بحر ظلمات میں پڑا ہوا تھا. یہ دعویٰ تو نے پہلے کیا تھا اور تجھے اللہ نے سزا دی. آج وہی دعویٰ پھر دہرا رہا ہے. ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگا کل میرے پاس دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی. ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. لاہور والوں بولنا حق بنتا ہے. کل دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی. آج دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. جتنے حسینی بیٹھے ہو، کوئی مشکل دعا ہے تو دل میں رکھنا، انشاءاللہ اسی جملے کے صدقے میں وہ دعا قبول ہو جائے گی. مشکل کشا کے بیٹے کا تذکرہ کر رہا ہوں. دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی. آج دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. نہیں بولو گے پھر یہی کہوں گا. دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. کہا دعویٰ تو پہلا پرانا ہے، دلیل کون سی ہے؟ کہا جس نے مجھے شفا دی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، اس کا نام حسین ابن. شاباش. شاہ جی مجمع سارا بول رہا نا تو شروع ہو گیا ماشاءاللہ. تے جشن بھی منا رہے ہیں، خوش بھی ہے بڑا، لیکن ذرا نعرے دا جواب اس طرح نہیں لا رہے جس طرح لانا چاہیے. مومنین کرام ہاتھ اٹھا کے میں ہی نعرہ لگا دیتا ہوں، نعرہ حیدری. اے ہون بولے نا جی. اچھا تسی شاباش شاباش شاباش. بیش. مرشد لال کا نام ہے شاہ حسین بادشاہ. کیا نام ہے؟ شاہ حسین. اور شاہ حسین بادشاہ کہتے ہیں ہر اون کتاب کے ذکر علی نشد، لعنت بر کتاب و صاحب کتاب کن. میں دیکھتا ہوں محبت بھی فقیر کی دل میں ہوئی اور تو چپ کر کے بیٹھا رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرشد لال کہتے ہیں ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت ہے، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت. شاباش. شاباش. جی ہو. چل بھائی میں تیری محبت کو دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. مرشد لال سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ کو علی کی گلی کا سگ کیوں کہا ہے؟ میں نے کبھی ممبر آل محمد پہ شادی سگ کا ترجمہ نہیں کیا، لیکن میں کرنا بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جملے کو سننا ہے. مرشد لال سے پوچھا آپ نے اپنے آپ کو کہا پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوہ شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا سگ ہوں. سگ تو دروازے پہ ہوتا ہے، آپ نے گلی کا کیوں کہا؟ مرشد لال کہتے ہیں میں نے دروازے پہ نگاہ ماری، جگہ خالی تھی ہی نہیں،
کہیں سلمان بیٹھا تھا، کہیں بوزر بیٹھا تھا، کہیں مقداد، ہاتھ اٹھا کے بولو سونا لال کلندر. اب بولو اب بولو شاہ سارے بولو میرا بہت نفیس بھائی گلفام باقر، گلفام مہاجر صاحب وہ تشریف لے. مولا کا جشن ہے اور گلفام میں گلفام ہی آ گیا ہے. ٹھیک ہے مومنین اکرام، کیونکہ ان کا ذکر بھی گلفام یہ گلستان کو کہتے ہیں. مومنین اکرام بڑے پیار و محبت سے بات کو 3 شعبان کی مقدس سحر کو حسین ابن علی نے عرش کے مجرم کو معافی دلوائی. 10 محرم کو حسین نے جاتے ہوئے فرش کے ایک مجرم کو معافی دلوائی. میں بڑے پیار و محبت سے بڑے آرام سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. شاہ جی ایک تھانے کی حد دوسرے تھانے سے نہیں ملتی، اس کا حدود و اربع اپنا ہوتا ہے، اس کا حدود و اربع اپنا ہوتا ہے. ایک شہر کی حد دوسرے شہر سے نہیں ملتی، ایک صوبے کی حد دوسرے صوبے سے نہیں ملتی، ایک ملک کی حد دوسرے ملک سے نہیں ملتی. لیکن حسین ابن علی نے عرش اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا مجھے پہچانو، میں وہ حسین ہوں جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے، فرش پہ بھی حکومت ہے، عرش پہ بھی حکومت ہے، فرش پہ بھی حکومت ہے. تیرا اور میرا بادشاہ حسین بطول کی حویلی میں جیسے ہی آیا، یہ آتے کیسے ہیں، یہ جاتے کیسے ہیں، مجھے یہ تذکرہ نہیں کرنا، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، یہ آتے کیسے ہیں، یہ جاتے کیسے ہیں. عقل نہ تھی تو یہ تھے، سوچ نہ تھی تو یہ تھے، شعور نہ تھا تو یہ تھے، کچھ نہ تھا تو یہ تھے، کچھ نہ تھا. بولو نا بھائی، کچھ نہ تھا تو یہ تھے. جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے. جب ان کے بعد سب کچھ بنا تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے والوں کو کیسے جان سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو نا، ہاتھ اٹھا کے بولو نا. یہ کس طرح آئے، یہ آتے کیسے ہیں؟ 2 ہستیاں ایسی ہیں تیرے اور میرے نبیوں کے سلطان سے اللہ نے کہا میرا حبیب جب تک مانگے گا نہیں تجھے دوں گا نہیں، جب تک مانگے گا نہیں تجھے دوں گا نہیں. ایک ہستی کا نام علی ہے، دوسری ہستی کا نام حسین ہے. ایک ہستی کا نام علی ہے، دوسری ہستی کا نام حسین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرا حبیب جب تک تو مددگاروں کا سلطان مانگے گا نہیں تجھے دوں گا نہیں. ان کا سلطان ہونا اور بات ہے اور مددگاروں کا سلطان ہونا اور بات ہے. جب تک علی مانگے گا نہیں تجھے دوں گا نہیں، علی مانگے گا نہیں تجھے ملے گا نہیں. محمد مصطفیٰ نے دعاؤں میں علی کو مانگا، پھر اللہ نے محمد کو مددگاروں کا سلطان عطا کیا. اور دوسری ہستی ہے حسین. کہا جب تک حسین مانگے گا نہیں تجھے ملے گا نہیں، حسین مانگے گا نہیں تجھے ملے گا نہیں. 3 شعبان کی مقدس سحر کو محمد مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میرے اللہ حسین عطا کر، حسین عطا کر. حسین وہ ہستی ہے جس کی عطا خود محمد مانگ رہے ہیں. میرے اللہ حسین عطا کر. ادھر محمد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پیچھے علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ادھر علی نے ہاتھ اٹھائے، پیچھے زہرا نے ہاتھ اٹھائے، زہرا نے ہاتھ اٹھائے، پیچھے حسن مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہمیں حسین عطا کر، حسین عطا کر. مجھے کیا خبر یہ آتے کیسے ہیں، مجھے کیا خبر یہ جاتے کیسے ہیں. ان کا آنے کے بارے میں سوچنا نہ کہ یہ آتے کیسے ہیں، لیکن ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ادھر جیسے ہی محمد، علی، فاطمہ، حسن نے دعا مانگی حسین عطا کر، آواز توحید آئی. میرا حبیب حسین دعاؤں میں نہیں، حسین سجدے میں مانگ، سجدے میں مانگ، سجدے میں مانگ. محمد مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا اور سر رکھ کے کہا حسین عطا کر، حسین عطا کر. یہی تو راز ہے کہ اگر سجدے میں
پشت پہ حسین آ جائے تو محمد سر نہیں اٹھاتے. یہی ہاتھ اٹھا کے بولو محمد سر نہیں اٹھاتے. ادھر محمد مصطفیٰ نے اپنی عزت والی جبین اس کے سامنے رکھی اور کہا حسین عطا کر. پیچھے علی نے پیشانی رکھی, جناب زہرا نے رکھی, مولا حسن نے رکھی. خرم بھائی مجھے نہیں خبر یہ آتے کیسے ہیں, لیکن ایک جملہ کہنے لگا ہوں. 3 شعبان کی مقدس سحر کو بطول کی حویلی میں جب سجدے میں سر تھے تو 4 تھے, لیکن جب سر اٹھائے تو 5. جس کی رگوں میں حسین کا خون ماں کے مقدس دودھ کی طرح حل ہو کر گردش کر رہا ہے, جس کے پاس اتنی آواز ہے, صرف کر کے دونوں ہاتھ اوپر بلند کر کے ہاتھ اٹھا کے بولو لگائیے کہ اگر جبرائیل آسمان پہ ہو تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے. مولا کا میرے بھائی نے حکم بہت بڑا دے دیا ہے, لیکن چلیں یہ جو شاہ جی اجازت ہے نا جی, تھوڑے سونے حبیب نے آکھیا جی, تسی کہہ رہے سی نا میرا یار میرا دوست, تو دوست کو حبیب کہتے ہیں نا. تو مومنین اکرام انہوں نے کہا یہ ایک جملہ مولا علی کا ضرور پڑھنا, لیکن مومنین اکرام چلو علی کا جملہ حسین میں ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, تیرے اور میرے نبیوں کے سردار کی بزم میں واہ واہ, مولا علی اور مولا حسین بیٹھے ہوئے. میں جملہ آخری ہی کہنے لگا ہوں, یہاں پہ میں چھوڑ رہا تھا, لیکن میں بڑی محبت سے, آج 4 شعبان کی بھی مقدس سحر ہے, یعنی سحر کا آغاز ہونے والا ہے. بادشاہ عباس علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا بھی ظہور ہونے والا ہے. لہٰذا مومنین اکرام میں بڑے پیار و محبت سے رسول کی بزم لگی ہوئی ہے گلفام بھائی. اور مولا حسین نے کہا نانا آپ کو بابا علی سے زیادہ پیار ہے یا مجھ حسین سے؟ توجہ بھائی توجہ, میں کسی اور رنگ میں حسین کے ہی جشن میں علی کے فضائل پڑھنے لگا ہوں. کہا آپ کو بابا علی سے زیادہ پیار ہے یا مجھ حسین سے؟ رسول خدا نے وما ینطق کی زبان سے مسکرا کے کہا مجھے علی سے بھی پیار ہے, حسین مجھے آپ سے بھی پیار ہے. کہ نہیں نانا آج آپ یہ بتائیں زیادہ پیار کس سے ہے؟ توجہ ہے آپ سب کی جو برادران اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہو, اس گھر میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس گھر کے ہر فرد کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں. اگر اس گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ مفاخرہ ہوتی ہے. مفاخرہ کہتے ہیں فخر کرنا, ناز کرنا. گلفام بھائی, تجمل بھائی, شاہ جی, مفاخرہ ہوتی ہے, مقابلہ نہیں. کیونکہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد, پہلا بھی محمد, درمیان والا بھی محمد, آخری بھی محمد, کلنا محمد, سارے محمد, سارے محمد. علی سے زیادہ پیار یا حسین سے زیادہ پیار؟ کہا دونوں سے پیار. نہیں نانا بتائیں زیادہ کس سے پیار ہے؟ رسول خدا نے مسکرا کے کہا اچھا حسین اگر آج یہ سننا چاہتے ہو کہ نبیوں کے سلطان کو کس سے زیادہ پیار ہے, ایسا کرو علی اپنے فضائل سنائے, تم اپنے فضائل سناؤ. جس کے فضائل زیادہ ہوں گے مجھے اس سے اتنا زیادہ پیار ہے. کہا اچھا پہلے بابا آپ اپنے فضائل سنائے, پہلے بابا آپ اپنے فضائل سنائے, بابا آپ اپنے فضائل سنائے. تیرے اور میرے بادشاہ علی نے مسکرا کے حسین کی طرف دیکھا اور پھر محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا حسین میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. حسین میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں رسول قرآن نے کہا ہے
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حسین میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حسین میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلاما دینا. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ چپ کر کے بیٹھے رہو گے میری سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے, میرے پیر علی کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. ذرا ہاتھوں کو بلند کرنا, آپ اپنی محبت کا اظہار کرو. میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں. کہا میں علی ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں تیرے نانا نے کہا ہے النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں تیرے محمد نے کہا ہے یا علی لحمک لحمی دمک دمی یلمنی ما یلمہ ویحزننی ما یحزنہ انا حرب لمن حربہ وسلم من سلبہ وعدو لمن عادہ ومحب لمن حبہ انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس. وطاہر چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ کی بزم میں بیٹھ کے جبرائیل کے وسیلے سے اللہ نے کہا تھا یا ملائکتی یا سکن سمواتی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا کمنا منیرا. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے لا یجوز اہدنی الصراط الا من کتب لہ علی الجواز. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے حب علی عبادہ. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے ذکر علی عبادہ. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حسین میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے القرآن ما علی وعلی ما القرآن. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے الحق ما علی. شاہ جی یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں, یہ بول نہیں رہے. علی کے ذکر میں گونگے بھی بول پڑتے ہیں, تو علی کا رزق بھی کھاتا ہے اور چپ کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ چلو میں نتیجہ دیتا ہوں, شاید نتیجے پہ سارے بول پڑے. میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے یہ عین اللہ ہے, اذن اللہ ہے, راس اللہ ہے, جنب اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے. اللہ جب بھی کسی کو بیٹا دیتا ہے, بیٹا یا باپ جیسا ہوتا ہے یا ماں جیسا ہوتا ہے, یا باپ جیسا یا ماں جیسا. 13 رجب کو کعبے کے صدف میں یہ گہرے امامت آیا. 16 رجب کو آخری نبوت پہلی امامت کے استقبال کے لیے گئی. جا کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. پوچھنے والوں نے سوال پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بھائی علی ابو طالب جیسا ہے یا اپنی ماں جیسا ہے؟ دیکھ کے کہتے مجھے کیا خبر یہ کس جیسا ہے, لیکن اس کی آنکھیں عین اللہ, اس کے کان حسن اللہ, اس کے ہاتھ ید اللہ, اس کا چہرہ وجہ اللہ, اس کی زبان لسان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں وہ علی ہوں جس نے جھولے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کیے. میں وہ علی ہوں جو فاتح بدر ہو, جو فاتح احد ہو, جو فاتح خندق ہو, جو مرد میدان ہو, جو کل
ایمان ہو، جو غدیر کا دلہا ہو۔ چلو میں نتیجہ دیتا ہوں، جیسے ہی علی اپنے فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، تیرا اور میرا بادشاہ حسین، تیرا اور میرا سردار حسین مسکرا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے کہا علی چلو اب رکو، اب حسین تو اپنے فضائل سنا، حسین آپ اپنے فضائل سناؤ۔ حسین نے مسکرا کے محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ، ابھی ابھی جو بابا علی نے فضائل پڑھے ہیں، ابھی ابھی جو بابا علی نے فضائل پڑھے ہیں، وہ تو میرے باپ کے فضائل ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، حیدری 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 حیدری۔ ماشاءاللہ قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ۔ سبحان اللہ۔